پہ تشویش ہے، اور اس کی وجہ سے وہ روز جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شخص جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر پاگل بنا ہوا ہے، جو ایک ڈھونگ رچا کر پاگل بنا ہوا ہے، جو ایک دھوکہ دے کر پاگل بنا ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ مجھے ڈالر کی قیمت کا بڑھنا جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے پتہ چلتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں حکومت میں وزیر اعظم آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ کا تعین کرنے یا ان کے ریٹ کو مانیٹر کرنے نہیں آیا، اور یہ وہ شخص ہے جس وقت حکومت میں آیا جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے، کیسے حکومت آئی ہے اور کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کو بتانا اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے، یا ان کے خلاف کوئی خبر آ جائے، یا ان کے خلاف کوئی کرپشن کا سکینڈل آ جائے، اس وقت ان کو تمام باتیں بتانی یاد رہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ان کو جو سائفر تھا امریکہ کا، جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح جس طرح 8 مارچ کو آیا اور 28 مارچ کو انہوں نے بتایا عوام کو، میں بتا دوں گا والا شخص جو ہے وہ 22 دن اس پہ خاموش اس لیے رہا کیونکہ وہ عدم اعتماد کی کامیابی کا انتظار کر رہا تھا یا ناکامی کا۔ یہ ان کا رویہ ہے، اور جس شخص نے 4 سال حکومت کی ہو، ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، آر ٹی ایس کو بٹھا کر آیا ہو، عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آیا ہو، 4 سال برحال وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اور جب 2018 میں ملک کے وزیر اعظم بنے تو 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر کا نعرہ، جب وزیر اعظم بنے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا نعرہ، جب وزیر اعظم بنے تو 100 دن کا معاشی پلان، اور یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ یوں کاغذ لہرا کے کہتے تھے کہ اتنی جو عوام ہے ان کے بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں، کسی کے دماغ بڑے ہو جاتے ہیں، میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے، اور ہر وہ پوائنٹ جس کے اوپر انتشار اور انسٹیگیٹ اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، آتے سب کو جیلوں میں بند کر دیا۔ ایک میکویلین رویہ تھا کہ سب کو بند کر دو۔ بتاؤ عوام کو، عمران خان صاحب عوام کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 2 کلو ہیروئن کا پلان کس طرح بنایا تھا، بتائیں عوام کو، بتائیں کہ شہباز شریف کے خلاف جیل میں ڈالنے کا پلان صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار، آشیانہ میں بلا کر گندے نالے میں گرفتار، پھر پورا ایک تسلسل جیلوں میں ڈالنے کا، بتائیں شہباز شریف کے خلاف ڈیوڈ روز کو بلا کر وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر کس طرح سازش کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، نیب کے اس کو چکر لگوا کر، اور آج جب وہ تمام ثبوت مانگ رہا ہے اپنی عدالت میں کیس کو لڑنے کے لیے برطانیہ میں، جہاں شہباز شریف نے ان کو سو کیا ہوا ہے، تب کچھ نہیں بتایا جاتا۔ تو بتائیں عوام کو کہ کس طرح شہباز شریف کے خلاف پھر نیشنل کرائم ایجنسی جب یہاں تمام عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کر سکے، جب کوئی پاس چیز نہیں آئی، عوام کو ثبوت اس کرپشن کا پیش نہیں کر سکے، اور ہر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن، کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کک بیک، کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال، کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی، تب نیشنل کرائم ایجنسی تمام ڈیٹا بھیج دیا۔ 10 سال کا پورا ڈیٹا کی انویسٹیگیشن اور انکوائری ہوئی، این سی اے کا فیصلہ آ گیا، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا۔ بتائیں عوام کو بتائیں کہ کس طرح ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا وہ ایسٹ میکنگ یونٹ بنائی رکھا شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں۔ بتائیں عوام کو کہ کس طرح نیب کو استعمال کر کے، بزنس مین کو آرم ٹوسٹنگ کر کے، اداروں کی آرم ٹوسٹنگ کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے کس طرح 4 سال سیاسی انتقام لیتے رہے۔ بتائیں عوام کو کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف کیس بنا کر ان کو جیلوں میں ڈالا، اور آج وہی ایل این جی کا تماچا آپ کے منہ کے اوپر ہے کہ جس وقت آپ کو $3، $2، $4، $5 کی ایل این جی مل رہی تھی، آپ نے نہیں خریدی، جس کی وجہ سے آج عدم دستیابی ہے ایل این جی کی، اور وہ ایفیشنٹ منصوبے جو ایل این جی پر چلتے تھے آج نہیں چل سکتے آپ کی نالائکی کی وجہ سے۔ بتائیں عوام کو کہ جن پہ کیسز بنا کر جیلوں میں ڈالا
اور اس بتائیں یہ تمام چیزیں بالکل بتائیں عوام کو. پھر یہ بتائیں عوام کو کہ کس طرح سعد رفیق, خواجہ آصف, سلمان رفیق, احسن اقبال ایک سپورٹس کمپلیکس بنانے پر جیل میں ڈال دیا, ہڈیالہ جیل میں. یہ بھی بتائیں عوام کو. پھر عوام کو بتائیں کہ کس طرح اپنے دستخطوں سے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کے اندر چوری کرتے رہے, ڈاکے ڈالتے رہے. بتائیں عوام کو کس طرح پیٹرول اور گیس کا مافیا بٹھا کر اس وقت پروکیورمنٹ نہ کر کے صرف اس کہ ان کارٹلز اور مافیاز کے جو پلانٹس تھے وہ فرنس آئل پر چلتے تھے, زیرو فرنس آئل کے اوپر بجلی بنانے کی 2018 تک 13 سے لے کر 18 تک فرنس آئل استعمال نہیں ہوا. کیوں استعمال ہوا؟ کیوں ایل این جی پروکیور نہیں ہوئی؟ کیوں فیول مکس پروکیور نہیں ہوا؟ اور کیوں بجلی کے وہ منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں, جو 4000 میگا واٹ بجلی آپ نے منصوبے لگے ہوئے تاخیر کا شکار. بتائیں عوام کو. بتائیں عوام کو کہ کس طرح آپ نے اپنے ایک دستخط سے چینی کو ایکسپورٹ کیا, پھر امپورٹ کیا, قلت مچائی, اور 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی خواتین نے انگوٹھوں پہ نشان لگا کر 1 کلو چینی کے لیے رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہوئے. بتائیں عوام کو کہ کس طرح آپ نے پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے کر صرف عدم اعتماد کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے درمیان میں آپ نے کس طرح سبسڈی دی تاکہ یہ سرنگیں بچھائی جائیں, معاشی سرنگیں, اور آنے والوں کے لیے. یہ خود پی ایم ہاؤس کے اندر گواہی دی گئی کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا. بتائیں عوام کو کہ سسپینڈڈ آئی ایم ایف کے معاہدے میں کمزور بنیادوں پر گئے, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اور سسپینڈڈ پروگرام رہا جس کی وجہ سے آج جو فیصلے کیے ملک کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے, سیلف ریلائنس کے لیے, یہ بتائیں عوام کو. یہ بھی عوام کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رکھا, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے, ضمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے, آپ نے جھوٹے الزامات لگائے, اور صرف اس لیے کہ ان سب کو جیلوں میں ڈالو جن کے خلاف ثبوت نہیں. بتائیں عوام کو فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں اور بشرا بی بی کی جو بزنس ٹرانزیکشنز تھیں, کبھی ہیروں کے بارے میں, کبھی زمینوں کے بارے میں, کبھی تقرریوں کے بارے میں, اور اب جو آڈیو لیک آئی آپ کو بتانا تب یاد آتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی ثبوت آتا ہے. آپ کو بتانا تب یاد آتا ہے جب پاکستان کی عوام کے پاس آپ کی کرپشن کے ثبوت آتے ہیں, یا آپ کے خلاف اس آڈیو میں لکھا ہے کہ جب وہ فرا گوگی میری بچی کے بارے میں کوئی بات کریں تو تم اس کو خط کے ساتھ لنک کرو, تم اس کو غداری کے ساتھ لنک کرو. اداروں کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت دیتی ہیں بشرا بی بی. جب وہ آڈیو آتی ہے اس کے بعد وہی آڈیو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بالکل ریکارڈ ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی پروٹیکشن کے لیے یہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں. میکیویلین ایٹیٹیوڈ, میکیویلین مائنڈ سیٹ رکھتا ہے عمران خان کہ جس وقت اپنی کرپشن, اپنے بارے میں ثبوت سامنے آئے تو لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے بناؤ, غداری کے ساتھ لنک کرو. یہ بشرا بی بی کہتی ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو سائفر کا خط نکالا گیا 28 مارچ کو جیب کے اندر سے, وہ بشرا بی بی کی ہدایت کے اوپر نکالا گیا, کیونکہ وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ اس کو لنک کرو غداری کے ساتھ. آپ کو شرم نہیں آتی؟ معیشت سے کھلواڑ کرو اپنی سیاست کے لیے, عوام سے کھلواڑ کرو اپنی سیاست کے لیے, عوام کے روزگار سے کھلواڑ کرو اپنی سیاست کے لیے. یہ آپ کا پیغام ہے. اور اس کے بعد ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرو صرف. اور یہ ثبوت بار آنے شروع ہوئے وہاں فرا گوگی کی, جب نیب کے اندر اب انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایف آئی اے کے اندر ہو رہی ہے, اینٹی کرپشن کے اندر ہو رہی ہے, تو اس وقت یاد آ گیا کہ میں بتاؤں گا. اور جس وقت 8 مارچ کو سائفر ملا, تو جس وقت نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی, تو اس وقت کہتے ہو میں بتاؤں گا کہ یہ سازش ہوئی ہے. یہ وہی تسلسل ہے, یہ وہی تسلسل ہے کہ 4 سال سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالو جھوٹے الزامات اور جھوٹے مقدمات پر, اور یہ بتاتے رہو کہ یہ چور ہیں. یہ وہی تسلسل ہے کہ جس وقت عدم اعتماد اور اپنا اقتدار چھیننے لگا ہو تو یہ بتاؤ عوام کو کہ میرے خلاف بیرون ملک سازش ہوئی ہے, وہ بیرون ملک سازش جو 22 دن تمہاری جیب میں تھی. اور اس کے بعد جب عدم اعتماد فیل ہو گیا, تمہارے فیل ہونے کا تم انتظار کرتے رہے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس تمہارے خلاف, تمہارے اتحادیوں, تمہارے ممبران, عوام نے تمہارے خلاف جب عدم اعتماد کیا, تو تم نے کہا میں بتاتا ہوں کہ میرے خلاف امپورٹڈ سازش ہوئی ہے بیرون ملک. پہلے کیوں نہیں بتاتے ہو؟
یہ باتیں پہلے کیوں نہیں یاد آتی؟ جس وقت اپنے ثبوت سامنے آتے ہیں، جس وقت اپنی کرپشن کے اعمال سامنے آتے ہیں، جس وقت منی گالا، بشرا بی بی اور فرا گوگی کے ساتھ تمام لنک کی جاتی ہیں چیزیں، اس وقت آپ کو بتانا یاد آ جاتا ہے۔ کیا بتاؤ گے عوام کو؟ عوام کو یہ بتاؤ گے کہ میں نے عوام کو غریب کیا؟ عوام کو یہ بتاؤ گے کہ آج مہنگائی، صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، ایک ایگزامپل، یہ عوام کو باتیں بتاتے ہیں۔ آج لوڈ شیڈنگ 30,000 کے اوپر آپ کی ڈیمانڈ پہنچ گئی ہے۔ بتانا تھا عوام کو، بتانا تھا کہ 23,900 جنریشن کیپیسٹی ہے، جس میں 12,000 میگا واٹ اس 23,900 میں نواز شریف بنا کر گیا۔ بتاؤ عوام کو، عوام کو یہ بھی بتاؤ کہ میں نے 4 سال 1 میگا واٹ سسٹم میں نہیں ڈالی۔ بتاؤ عوام کو، اور عوام کو بتاؤ کہ بنائے ہوئے پروجیکٹ اور منصوبے، سی پیک کو روک دیا، بجلی کے منصوبے روک دیے۔ بتاؤ عوام کو، عوام کو یہ بھی بتاؤ کہ ایک پروجیکٹ پنجاب تھرمل جو پروجیکٹ ہے، جو 1263 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، اس میں 26 ماہ کی تاخیر تم نے کرائی۔ عمران خان صاحب یہ بھی عوام کو بتائیں کہ جو تھر انرجی لمیٹڈ ہے وہ 330 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے اور 17 ماہ کی تاخیر ہے۔ عوام کو بتائیں کہ تھل نووا پاور پروجیکٹ جو ہے وہ 330 میگا واٹ کا 20 ماہ کی تاخیر ہے۔ یہ بھی عوام کو بتائیں کہ شنگھائی الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو ہے وہ 320 میگا واٹ کا 20 ماہ کی تاخیر ہے۔ یہ بھی عوام کو بتائیں کہ کروٹ پروجیکٹ 720 میگا واٹ کا 10 ماہ کی تاخیر، اور یہ 4,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے جو لگا کر منصوبے گئے تھے، جس کی تاخیر آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ عوام کو بتائیں۔ عوام کو یہ نہ بتائیں کہ ہیرے کیسے خریدے، عوام کو یہ نہ بتائیں کہ زمینوں پر قبضہ کیسے کرایا فرا گوگی صاحبہ سے، عوام کو یہ نہ بتائیں کہ میں بتا دوں گا۔ عوام سننا چاہتی ہے آپ سے کہ 4 سال آپ کی حکومت، نیب آپ کے پاس، نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، ایف آئی اے آپ کے پاس، اینٹی کرپشن آپ کے پاس۔ اگر آپ کو کوئی چوری ثابت کرنی تھی تو 4 سال میں عدالتوں میں ثبوت کیوں نہیں دیے؟ یہ بتائیں عوام کو۔ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ میں نے ان کو جیلوں میں اس لیے ڈالا تھا کہ میں نے عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ عوام کو یہ اس لیے بتائیں کہ آج اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی۔ اگر جس پہ چوری کا الزام لگاتے ہیں، اور عوام کو بتاؤں گا، عوام کو بتائیں کہ 23,900 میگا واٹ کے اندر 12,000 میگا واٹ بجلی 13 سے 18 بنی، جو ملک کی تاریخ میں اتنی بجلی نہیں بنی۔ بتائیں عوام کو، اور عوام کو یہ بھی بتائیں کہ فرا گوگی اور بشرا بی بی جو منی گالا کے اندر بزنس ٹرانزیکشنز کرتی تھیں، جن کے ثبوت آ رہے ہیں، کانٹینٹ، آڈیو، یہ جو پرائیویسی، جس وقت دھمال ڈالتے ہیں نا، جب دوسروں کی آڈیو آتی ہے، تبلے بجاتے ہیں، اور جس وقت یہ ٹاک شو میں آپ نے خود کہا کہ بالکل ہونی چاہیے ریکارڈنگز، یہ وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تمام ریکارڈنگز ہونی چاہیے۔ تو یہ انہی کا مائنڈ سیٹ ہے، انہی کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ ریکارڈنگز کراتے تھے، یہ جان بوجھ کر ریکارڈنگز کراتے تھے سیاسی مخالفین کی بھی، اور یہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن آج
عوام آپ سے مختلف سوال کر رہی ہے. آج عوام آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ کیوں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی. اور آج جب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، آج جب اس کے ثبوت آ رہے ہیں، آج جب اس کی انویسٹیگیشنز شروع ہو رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں بتاؤں گا. آپ کو بتانا پڑے گا عمران خان صاحب. اور اس وقت نہ یاد آنا چاہیے آپ کو بتانا جس وقت اپنے ثبوت، اپنی کرپشن اور اپنا ڈاکہ عوام کے سامنے آ رہا ہے. کیوں آپ کی بشرا بیگم، کل آپ کی پریس کانفرنس یہ ہونی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا کہ کون ہے بشرا بیگم. کیوں بشرا بیگم یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ اداروں کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف ٹرینڈز چلاؤ. یہ نوجوانوں کو آپ دے رہے ہیں سبق، یہ نوجوانوں کو ہدایت دے رہی ہیں بشرا بی بی. اور بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جس وقت میری بچی فرح گوگی کے بارے میں کرپشن کی بات آئے گی، کرپشن کے ساتھ جوڑا جائے گا، تو غداری کا، ان کے ساتھ غداری لنک کرو، اداروں کے خلاف کیمپین چلاؤ. وہ تمہیں پتہ ہے یہ کہتی ہیں آگے سے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہیں. اعلیٰ منصب پہ روحانیت کے آپ کے بقول بشرا بی بی فائز ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے وہ تو گھریلو خاتون ہیں. گھریلو خاتون جو ہیں وہ اپنی کرپشن اور بزنس ٹرانزیکشن کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی پڑیں گی. بتائیں کہ ان تمام گرفتاریوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ، میکویلین مائنڈ سیٹ عمران خان صاحب کا تھا، جنہوں نے یہ بھی پلان کیا کہ رانا ثناء اللہ پہ 2 کلو ہیروئن ڈال دو. تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور کہتے ہو کہ میں بتاؤں گا. ہم بتائیں گے. عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو آپ کے اس مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اب جو پوری مہم چلائی جا رہی ہے، کہ جو آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا کہ سائفر کے بارے میں، کہ سائفر سے لنک کرو، غداری سے لنک کرو. میں اس عوام کو حصے کو بھی کہنا چاہتی ہوں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو ان کے جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے کہ یہ آڈیو، اس کا کانٹینٹ، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ آڈیوز اس طرح لیک نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا موقف رہا ہے. لیکن اس وقت ڈھول اور طبلے بجاتے تھے کیونکہ دوسروں کے بارے میں یہ آتا تھا. اور آج یہ پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بشرا بی بی کا یہ اوپینین ہے، تو اس میں کیا ہو گیا؟ بشرا بی بی کا یہ اوپینین ہے کہ غداری کے پرچے بناؤ، اداروں کے خلاف مہم چلاؤ، ریاست کے خلاف مہم چلاؤ، اور جس وقت اپنی کرپشن کی بات آئے تو اس کو غداری کے ساتھ لنک کرو. جواب دینا پڑے گا. آج مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے. جواب عوام کو بتانا پڑے گا کہ آج ملک میں لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران خان ہے. آج بتانا پڑے گا کہ ملک کے اندر جو خارجہ پالیسی کی تباہی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور
اور سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام 4 سال جو ہوتا رہا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ آج ملک کے اندر اگر معیشت تباہ ہے، روزگار تباہ ہے، ملک کی جس دن رات ہم خالی رو نہیں رہے آپ کی طرح، 4 سال آپ روتے رہے۔ یہ تمام تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خالی انرجی کی تاخیر بتا رہی ہوں۔ یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ اس سیاسی انتقام میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی پرائیورٹیز مختلف تھیں۔ آپ کی پرائیورٹیز بجلی بنانا نہیں تھی۔ آپ کی پرائیورٹی مہنگائی کم کرنا نہیں تھی۔ آپ کی پرائیورٹی معیشت کو ٹھیک کرنا نہیں تھی۔ آپ کی پرائیورٹی نوجوان کو گمراہ کرنا تھی، اس کو روزگار دینا نہیں تھی۔ آپ کی پرائیورٹی کشکول لے کر در بدر ہونا تھا۔ آپ کی پرائیورٹی کبھی سیلف ریلائنس نہیں تھی۔ آپ کی پرائیورٹی معیشت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ آپ کی پرائیورٹی کبھی بھی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو 2018 میں 6% پہ ترقی تھی، اس کو آگے لے کر چلتے۔ 2.3% پر مہنگائی تھی، اس کو آگے لے کر چلتے۔ لوڈ شیڈنگ 0 تھی، اس کو آگے لے کر چلتے۔ آپ کی پرائیورٹی صرف فراگوگی کے ذریعے پنجاب اور وفاق میں اور خیبر پختونخوا کے اندر صرف ڈاکے مارنا تھا، کرپشن کرنا تھا۔ اور پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں منی گالا میں۔ صادق اور امین زمینوں پر قبضے کر رہے تھے منی گالا میں۔ صادق اور امین توشہ خانہ کی ریٹس لگا رہے تھے اور اپنے توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ان کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے۔ صادق اور امین کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ ملک کی خارجہ پالیسی تباہ، ملک کی معیشت تباہ، ملک کا روزگار تباہ، ملک کی بجلی تباہ، ملک کے اندر جو حالات ہیں، کچھ نہیں، کیونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طرح بنی گالا کو منی گالا بنایا جائے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب آپ نے عوام کو بتانا کچھ نہیں ہے، اب آپ نے جواب دینا ہے۔ جواب دینا ہے کہ بنی گالا منی گالا کیسے بنا، جواب دینا ہے اثاثوں میں اضافہ کیسے ہوا، جواب دینا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا، جواب دینا ہے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کا، جواب دینا ہے اس کرپشن کا جو بشرا بی بی اور فرا گوگی صاحبہ کے نام پر آپ نے کروائی۔ اور پھر کہتے ہیں عمران نے تو نہیں کی، خان تو بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، کوئی چور نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے بشرا بی بی اور فرا گوگی صاحبہ کے ذریعے کرائیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں الزام لگا رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کیونکہ اب انکوائری اور انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ جی شاکر عباسی صاحب۔ میڈم، گزشتہ رات عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا۔ جو اطلاعات ہیں وہ سابق اینکر بھی ہیں، یوٹیوبر ہیں۔ ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھا تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں صحافیوں پر جتنے بھی حملے ہوئے، آپ نے اس کی مذمت کی، آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی گورنمنٹ میں اب ایسا ہو رہا ہے، یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی تشکل نہیں ہے۔ ختم ہو گیا سوال؟ بالکل جی، ایک کل رات کو گرفتاری ہوئی ہے۔ میں نے پنجاب حکومت سے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج اس کے اوپر سماعت کی ہے اور اس کو ریفر کر دیا ہے پنجاب، کیونکہ شاید وہ ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا تھا۔ اب سب جوڈس کیس ہے اور میں نے پوری تفصیلات منگا لی ہیں۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب اور ملک احمد صاحب اس کے اوپر ایک تفصیلی فیکٹس کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے یہ اریسٹ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، آزادی صحافت کے لیے نہ صرف ہم نے قربانیاں دی ہیں بلکہ آزادی اظہار رائے کے لیے ہم وکٹم بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 4 سال ہماری بھی زبان بندی ہوئی، ہماری بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، اور جس طرح صحافت کے اوپر 4 سال جو رہا اس میں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف میڈیا جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی قدغن ہو، اور ہماری حکومت جو اس کی وکٹم رہی ہو اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کیا، کیونکہ میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ فیکٹس جو ہیں وہ ملک احمد صاحب 1:30 بجے بیان کریں گے پنجاب سے،
اور ساری تفصیل بھی رکھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں اور کون سے کیسز ہیں اور کیا FIR ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ ابھی یہیں پہ 12-15 کے اوپر پریس ٹاک بھی کریں گے اور تمام تفصیلات رکھیں گے. جی بہزاد صاحب. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے بہت سارے الزامات سامنے آئے ہیں عمران خان ان کی اہلیہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کے حوالے سے, لیکن اب بار بار کے الزامات کے بعد جو حقیقت میں جو عملاً کوئی کارروائی سامنے نہیں آ رہی, تو اس وجہ سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت وقت کا کام, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے 4 سالوں میں کچھ ثابت نہیں کیا, تو ابھی جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات تو لگ رہے ہیں لیکن عملاً عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی براہ راست جو چیز ہے کسی بھی فورم پر نہ تو رکھی گئی ہے, نہ کوئی سامنے آئی ہے, نہ ثابت ہوئی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس حکومت کے جانے کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ کوئی الزام بہزاد صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور نشاندہی کی ہے, کیونکہ عادت ایسی پڑ گئی ہے ہمیں کہ فوری طور پر بس خبر آئے کہ گرفتار کر لیا, اور پھر خبر آئے کہ آج ایک وزیر پریس کانفرنس کرے کہ کل نیب فلانے وزیر کو گرفتار کرے گی سابقہ, اور یا خبر آئے کہ جی نیب نے گرفتار کر لیا کسی کو لاہور جاتے ہوئے, شاہد خاقان کی طرح وہ جو جگہ ہے جہاں سے شاہد خاقان صاحب گرفتار ہوئے تھے موٹر وے کے اوپر, وہاں گرفتار کر لیا ہے. پھر ایک خبر آئے کہ سعد رفیق کو گرفتار کر لیا. تو یہ خبر کی عادت ہو گئی ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر افراتفری نہیں چاہتے. 4 سال جو روش رہی ہے کہ نیب کو استعمال کر کے بزنس مین کو گرفتار کر لو, میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا میڈیا کو میسج دینے کے لیے کہ منہ بند کر لو ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے جو آج آپ کے سب سے سینئر آدمی کے ساتھ ہوا ہے. یہ میسیجنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے شہباز شریف صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لو, جیلوں میں ڈال دو, تو ایک میسیجنگ ہو جائے کہ جی ہم نے گرفتار کر لیا, اور ساتھ پھر لگاتار جھوٹا بیانیاں بناتے رہو. ہمارے پاس اس چیز کا نہ ٹائم ہے نہ ہماری یہ پرائیورٹی ہے. قانون کے مطابق تمام انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, اور یہ چیخیں بھی اسی لیے نکل رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں. انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ادارے کر رہے ہیں. انویسٹیگیشن جو ہے وہ پچھلے وزیر اطلاعات کی طرح یہ وزیر اطلاعات نہیں کر رہا یا حکم صادر نہیں کر رہا کہ فلانے کو گرفتار کر لو. تو یہ تمام چیزیں پروسیس کے ذریعے, قانون کے ذریعے اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے ذریعے سٹارٹ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ میں بتا دوں گا. تو میں بتا دوں گا کو جواب ہے کہ تم بتا دو, یہ بھی بتا دو کہ کس طرح تم نے 4 سال سیاسی انتقام لیا, بھی بتا دو کہ آج جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمہاری آپ کی بشرا بی بی کی اور آپ کی فرا گوگی صاحبہ کے تمام جو کیسز ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور طلبی شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کا بتانا آپ کا فرض ہے. 4 سال آپ اس منصب پہ فائز رہیں. جی محمد صاحب. میم آپ کی یہ بات میرے سمجھ آ گئی, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو 50 ارب روپے کی UK والی بیریٹ ہو گئی, اس کا کمیٹی کا اجلاس ہوا. انہوں نے کیا کیا, دوسرا یہ کہ پچھلے دور میں کچھ میڈیا کے لوگوں کو نوازا گیا, ان کو کچھ کروڑوں روپے دیے گئے, کیا وہ بھی کچھ چیز سامنے لا رہے ہیں آپ یا نہیں؟ بالکل جی, کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی اپنا کام بھی کر رہی ہے, اور کمیٹی جو ہے وہ بہت جلد کابینہ کو رپورٹ بھی دے گی. ان کو شاید 2 ہفتے دیے گئے تھے, 3 ہفتے وہ کمیٹی نے ٹائم دیا تھا, اس کا کیبنٹ کمیٹی جو پرائم منسٹر نے بنائی تھی. اور جیسے بھی وہ چیزوں کی, یہ کوئی چیز ایسے نہیں ہوگی کہ سیلڈ لفافہ کابینہ میں آئے اور اس کو ہم سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے. اور یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کی امانت ہے, یہ انفارمیشن بھی, اور اسی ذریعے سے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی انسیکیورٹی ہے. ہم پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنے آئے ہیں, ملک کو ایک مشکل سے نکالنے آئے ہیں. ورنہ ہم بڑی آسانی تھی کہ ہم فوری الیکشن میں چلے جاتے, لیکن ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ اس عوام نے ہمیں بارہا 3 دفعہ وہ اعتماد دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جماعتیں ہیں جو ملک کے مسائل حل کر سکتی ہیں. تو ہم اس لیے عوام کی مشکلات کا حل کرنے آئے ہیں. ہم اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بغیر ثبوتوں کے ڈالنے نہیں آئے, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ گرفتاری کیوں نہیں ہوتی یا کیوں نہیں ثبوت سامنے آتے. انشاءاللہ جنہوں نے چوری کی ہے, جنہوں نے
ڈالے ہیں، جنہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، جنہوں نے تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈال کے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور یہ جو آج لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، یہ تمام چیزیں، معاشی تباہی آپ کے سامنے، ان سب کا حساب لیا جائے گا، لیکن قانون کے ذریعے لیا جائے گا، اور قانون اپنا راستہ بنائے گا، اور انویسٹیگیشنز سٹارٹ ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. آخری سوال زمین کی بات سے ایک چیز کلیئر کر سوری میڈیا کے پیسے والے جو میں نے کہا کچھ کروڑوں روپیہ کچھ تقسیم ہوا تھا ایجنسی جو میڈیا کی پینڈنگ نہیں پینڈنگ نہیں کون سے کچھ اینکرز یا کچھ ایسے لوگوں کو کچھ پیسے دیے گئے تھے جو پچھلی حکومت میں کچھ پیسے نہیں دیے گئے، اپنے جھوٹے بیانیے کو چھپوانے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس کو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر فیک نیوز کے ذریعے ملٹیپلائی کرنے کے لیے رقوم دی گئی ہیں، اور اس کی میں نے پہلے بھی تفصیل جو ہے وہ بتائی ہے. جس طرح اس ادارے کو استعمال کر کے، پی ٹی وی کو استعمال کر کے ایک چینل کو کھڑا کیا جس کا نام اے اسپورٹس ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ اس کے اوپر تمام انویسٹیگیشن سٹارٹ ہے، ایف آئی اے میں سٹارٹ ہے، انٹرنلی پی ٹی وی میں شو کاز دے دیے گئے ہیں. تو یہ خالی کچھ کروڑوں کی بات نہیں ہے، یہ اربوں کی بات ہے کہ استعمال کر کے اداروں کو کس طرح سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے جھوٹے بیانیے کو بنانے کے لیے. ہمارے پاس نہ جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہم اس قسم کی کام کریں، ہمارے پاس ایک ہی بیانیہ ہے جو پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا بیانیہ ہے، اکنامک سٹیبلٹی کا بیانیہ ہے، سیلف ریلائنس کا جو کہ پاکستان کی معیشت کو خود مختار کرنا ہے وہ بیانیہ ہے، اور کس طرح ہم نے ملک کے اندر سے مہنگائی ختم کر کے عوام کو روزگار دینا ہے. ہمارے پاس یہ بیانیہ ہے، اس لیے ہمیں اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون اپنا راستہ خود لے گا. زرمین جیو سے ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا کہ لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر جو پابندی تھی وہ 30 جون تک لگائی گئی تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے. اس میں کلیئر کر دیں کہ کن کن اشیاء پر جو ہے وہ پابندی ہٹا دی گئی. وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور آج بھی صبح فائنانس منسٹر سے بات ہوئی ہے. ظاہر ہے 30 جون کے بعد اس کا ری نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، تو ابھی وہ ریویو ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ مزید ایڈ کر دیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو نکال سکتے ہیں جو کہ یہاں کے جو را مٹیریل ہے اور یہاں پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ان اشیاء کو ہم ریویو کر رہے ہیں، اور وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. جی تھینک یو. جی ملک میں لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران خان ہے، مہنگائی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے. عمران خان کو عوام کو بتانا ہوگا کہ آپ نے سستے ایل این جی کے معاہدے کیوں نہیں کیے. عمران ایک تو ڈالر کی اڑان ڈالر سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ہی معاہدہ فائنل ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ڈالر مزید نیچے جائے گا اور سٹیبل ہوگا، اور اکانومی بھی سٹیبل ہوگی. اور دوسری بات جو آپ نے کی بجلی کے بارے میں، تو بجلی کے بارے میں دیکھیں 4 سال کی نالائکی نااہلی کا گند جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بجلی سسٹم میں دے گئے تھے 23,900، اس کے علاوہ ایک بھی بجلی کا میگا واٹ ایڈ نہیں کیا گیا. اور یہ وہی منصوبے ہیں جو نواز شریف صاحب، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 5 سال کا ویژن نہیں تھا، ان کا 10 سال کا ویژن تھا ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ڈیمانڈ اور کلائمیٹک کنڈیشنز کی وجہ سے جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اس جون کے مہینے میں وہ ڈیمانڈ 30,000 میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو صفر کیا تھا. اور ابھی بھی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کا جب موازنہ کیا جائے تو جو ایفیشنسی ہے، دن رات شہباز شریف صاحب خالی معیشت اور انرجی کے اوپر جو فوکس ہے، جس کی وجہ سے یہ بہتری آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید یہ 5, 6, 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 3 سے 4 گھنٹے کی دورانیے پر آ چکی ہے. اور اسی طرح یہ تمام منصوبے آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولر کا ویژن ہے کہ تمام چیزیں جو سولر اور گرین مکس کی انرجی کے اوپر جا رہی ہیں، اس سے اور بہتری. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.